اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الاطہرین الانجبین المظلومین المعصومین ولا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین سلام علی طٰہٰ و یاسین اما بعد فقد بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ تمام حاضرین کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے اور دعا کرتا ہوں پروردگار عالم کے بارگاہ میں کہ پروردگار عالم اس مہینے کی تمام برکات سے ہم کو مستفیض فرمائے اور ہمارے تمام نیک اعمال کو قبول فرماتے ہوئے اس مہینے میں جو اصل مقصد ہے یعنی توبہ کرنا اور مغفرت، خدا سے مغفرت حاصل کرنا، طلب مغفرت کرنا، اس کی ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق دے اور خداوند عالم ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمیشہ کلاس شروع ہونے سے پہلے ایک کوڈ دیا جاتا ہے۔ آج کا کوڈ ہے ON1، آپ اسے نوٹ کر لیجئے۔ تو آج کی خدمت میں ہم جو موضوع لے کر آئے ہیں آپ کی خدمت میں وہ توبہ کی حقیقت ہے، یعنی توبہ کسے کہتے ہیں، اور ماہ مبارک رمضان سے بہتر کوئی ایسا مہینہ نہیں ہوگا کہ جس میں اس اہم قدم کی طرف، اس اہم اقدام کی طرف، اس اہم چیز کی طرف، اس اہم عبادت کی طرف قدم اٹھا سکے، اس لیے کہ ماہ مبارک رمضان خداوند عالم کے الطاف کا مہینہ ہے کہ جیسا کہ اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اور حدیث میں بھی موجود ہے کہ شہر رمضان اولہ رحمہ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کی ابتدا یعنی 1 سے لے کے 10 دن تک، پہلی رمضان سے لے کے 10ویں رمضان تک، یہ جو ایام ہیں، یہ جو دن ہیں، وہ رحمت خداوندی کے دن ہیں، لیکن 11 سے لے کر 20 تک کے جو ایام اور دن ہیں وہ مغفرت کے دن ہے، یعنی ان ایام میں، ان دنوں میں ہم اپنے آپ کو وقف کر دیں خداوند عالم کی بارگاہ کے لیے اور اچھے اعمال انجام دینے کے لیے کہ اس مہینے میں ہم جتنا ہو سکے خداوند عالم کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی مغفرت کریں، اور جتنا ہو سکے اپنے لیے اور خصوصاً وہ افراد جو ہمارے بزرگ ہیں اور جو اس دنیا میں نہیں رہے ہیں اور جن کی امیدیں ان کی زندگی سے زیادہ ان کے مرنے کے بعد ہم سے وابستہ ہے، تو ہمیں چاہیے ان کی بھی مغفرت کریں اور ساتھ میں اپنی بھی مغفرت کریں۔ اور ماہ مبارک رمضان جیسا کہ نام سے معلوم ہے کہ اس مہینے کو رمضان کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ رمضان کیا ہے؟ رمضان کے جو نام رکھا گیا ہے ماہ مبارک رمضان، اس کی علتیں مختلف بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی علت تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب اس مہینے کو نام رکھنے کی باری آئی تھی تو اس وقت گرمی کا موسم تھا۔ اصل ہدف یہ تھا، لوگوں کا اصل قاعدہ اور دستور یہ تھا کہ اس وقت مہینوں کا نام ان کے موسم کے اعتبار سے رکھا جاتا تھا۔ جیسے جب ربیع الاول کے مہینے کا نام رکھنے کی باری آئی تو اس وقت بہار کا موسم تھا، اس لیے اس مہینے کا نام ربیع الاول رکھا گیا، اور یہ مہینہ ادامہ پایا تو اس کو ربیع الثانی کہا گیا۔ الغرض جب ماہ مبارک رمضان کے نام رکھنے کی باری آئی تو اس وقت شدید گرمی تھی، چونکہ موسم گرم تھا، اس وجہ سے اس مہینے کا نام رمضان رکھا گیا ہے۔ لغت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو رمضان کے 2 معنی ہے۔ اگر رمضان کو لفظ رمز پڑھا جائے، جس کی اصل نکالا جائے رمز سے، تو اس کے معنی ہے ایسی بارش جو پتجھڑ میں ہوتی ہے، جب پتے گر جاتے ہیں اس وقت جب بارش ہوتی ہے
تو ہوتا کیا ہے، جتنی آلودگیاں ہیں، جو پتے ہیں، جو گندگی ہیں، اس بارش کے ذریعے وہ تمام پتے، وہ آلودگیاں ختم ہو جاتی ہے، اس کے بہاؤ سے، اس پانی کے بہاؤ سے وہ تمام پتے اور گندگیاں ختم ہو جاتی ہے۔ تو اگر اس وجہ تسمیہ کو ماہ مبارک رمضان پر تطبیق دی جائے تو اس سے بہتر کیا ہوگا کہ یہ مہینہ اللہ کی رحمتوں کے بارش کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ کی کرامتوں کے بارش کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ کے الطاف کی بارش کا مہینہ ہے، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ اپنے بندے سے خوش ہو جاتا ہے اور اس خوشی میں رحمتیں نازل کرتا ہے۔ تو ان رحمتوں کے بارش میں، ان الطاف کی بارش میں انسان کے جو گناہ ہے وہ پاک ہو جاتے ہیں، وہ آلودگیاں ہیں اللہ کی رحمتوں کی بارش میں وہ بہہ جاتی ہیں اور انسان پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا معنی جو لغت میں بیان کیا ہے وہ رمضان، اگر رم سے مراد لیتے ہیں تو بارش کے معنی ہے، اور اگر رمضان مراد لے رہے ہیں تو ایسی گرمی، ایسی تپش کو کہتے ہیں کہ جس کے سامنے اگر کوئی چیز رکھی جائے تو وہ چیز جل کے خاک ہو جائے۔ تو اگر اس معنی کو بھی ماہ مبارک رمضان میں دیکھا جائے تو واقعی توبہ کا مہینہ نظر آتا ہے، مغفرت کا مہینہ نظر آتا ہے کہ اس مہینے میں چونکہ خداوند عالم انسان کے گناہ اتنا جلا دیتا ہے، ایسے خاک سر کر دے جیسے کل عدم، یعنی اصلاً وہ گنہگار نہیں ہوتا ہے، لیکن بے شرطہا و شروطہا، اور آپ نے دوسرے دروس میں اور تقاریر میں اس شرط و شروط کو محسوس کیا ہوگا اور جانا ہوگا اور نوٹ کیا ہوگا کہ حتماً اس پر عمل پیرا ہونا ایک شرط ہے۔ آئیے روایت کے نظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے۔ رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں انسان کے گناہ جلا دیے جاتے ہیں۔ رسول اسلام سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، ماہ مبارک رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سمیہ رمضان رمضانہ، رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں لِأَنَّهُ تُرْمَضُ فِيهِ الذُّنُوبُ، کہ اس میں تمام گناہ جلا دیے جاتے ہیں۔ اور دوسری جگہ الفاظ کے فرق کے ساتھ رسول اسلام فرماتے ہیں، انما سمیہ رمضان رمضانہ، ماہ مبارک رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں لِأَنَّهُ يَحْرُقُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، کہ اس ماہ مبارک رمضان میں تمام گناہ جلا دیے جاتے ہیں۔ تو عزیزوں، یاد رکھیں کہ اول سے لے کر 10 دن تک یہ خداوند عالم کی رحمت کے ایام ہے کہ اس میں خداوند عالم کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، اور 11 سے لے کر 20 تک یہ مغفرت کے ایام ہے کہ جس میں ایک شب قدر خداوند عالم نے قرار دی، ایسی شب کہ جو 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ تو یاد رکھیں عزیزوں کہ اگر ان 10 دنوں میں ہم اپنی مغفرت خدا سے نہیں کر پائے تو شاید ممکن ہے کہ ان 11 مہینوں میں وہ توفیق ہم کو نصیب نہ ہو جو اس مہینے میں نصیب ہوتی ہے۔ تو عزیزوں، آئیے آج کی جو بحث ہے وہ اصل ہے توبہ، مغفرت، استغفار۔ توبہ استغفار کیا ہے؟ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کیا کہتا ہے، اس لیے کہ گناہ جب ہوتا ہے تبھی اللہ نے کہا ہے کہ انسان استغفار کرے، اور اگر گناہ ہی نہ ہو تو پھر استغفار کی ضرورت ہے؟ ہاں، روایت میں ملتا ہے کہ استغفار کریں، کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ آنے والے گناہ سے بچے۔ لیکن اصل یہ ہے کہ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ گناہ کیا ہے، اور گناہ کے لیے شیطان کی بات سننی ہوگی۔ تو روایت کی روح سے ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کیا کہتا ہے۔ شیطان ایک مرتبہ جناب نوح کے زمانے میں آیا، جب جناب نوح کی کشتی طوفان ختم ہو گیا اور ایک جگہ پر ٹھہرتی ہے، تو وہاں پر شیطان آتا ہے۔ آنے کے بعد کہتا ہے میں ابلیس ہوں۔ تو جناب نوح کہتے ہیں مجھ کو تجھ سے کیا واسطہ؟ غور کریں گے عزیزوں، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی غیر کوئی بات کہتا ہے تو چونکہ ہمارا دشمن ہے تو اس کی بات کو نہیں سنتے ہیں، جبکہ مولا کائنات
غالب کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انظر ما قال ولا تنظر من قال، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے، یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے۔ اگر واقعی کوئی اچھی بات ہو تو اس کو لے کر چلو، اور اچھی بات ہو تو اس پر عمل کرو۔ ممکن ہے کبھی کبھی حکمت غیروں کی زبان سے جاری ہو جائے۔ تو خلاصہ یہ کہ شیطان آتا ہے جناب نوح کی خدمت میں، آنے کے بعد کہتا ہے میں ابلیس ہوں، میں شیطان ہوں۔ اب بتائیے جناب نوح کا کیا جواب ہوگا؟ جناب نوح فرماتے ہیں کہ مجھ کو تجھ سے کیا واسطہ، جا مجھ سے دور چلا جا۔ شیطان نے کہا میں آپ کو کچھ نصیحتیں کرنا چاہ رہا ہوں، کچھ چیزیں بتانا چاہ رہا ہوں۔ جناب نوح نے انکار کیا، مجھے تجھ سے کوئی بات نہیں کرنی ہے، مگر ارشاد خداوندی ہوا کہ بات تو سن لو، بات کیا کہہ رہا ہے۔ جناب نوح نے کہا کہ بتاؤ کیا کہنا ہے۔ تو شیطان نے اب بتانا شروع کیا کہ میں کن لوگوں پر وار کرتا ہوں۔ غور کریں گے عزیزوں، جب اسی مرض کو ہم پکڑ لیں گے اور اس مرض میں مبتلا نہیں ہوں گے تو وہ نوبت ہی نہیں آئے گی کہ ہم گناہ سے شرمندگی میں توبہ کریں۔ ہاں، اگر گناہ کے آنے سے پہلے توبہ کرنے کی جو فضیلت ملتی ہے تو عزیزوں شیطان یہ کہتا ہے کہ میں اس شخص کو بہکاتا ہوں جو متکبر ہوتا ہے۔ پہلا مرض یہ ہے اسلام کا، پہلا عالم بشریت کا مرض یہ ہے، پہلا وائرس ہے جو تکبر کی صورت میں دنیا میں سامنے آیا ہے۔ تو جناب نوح سے کہتا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھ لیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، ساری چیزیں میرے پاس ہے۔ اب عزیزوں ہمارے معاشرے میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ذرا سا کسی کے پاس کچھ پیسہ ہو جاتا ہے اور ہمارے نوجوان اسلام کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں اور کسی سے مانگ لیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں، یہ فکر آ جاتی ہے کہ ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم سے مانگ رہا ہے، جبکہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ اللہ نے یہ توفیق دی کہ اس سے مانگا جا رہا ہے اور یہ توفیق دی کہ وہ اسلام میں خرچہ کرے۔ مگر کیا ہوتا ہے، شیطان آتا ہے اور جیسے ہی انسان سوچا میں کچھ ہوں، میرے پاس پیسہ ہے، اس سے ہٹے، پیسے سے ہٹے۔ ہمارے یہاں پہ ذرا سا کوئی منصب کسی کو مل جاتا ہے تو منصب ملنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ میرے پاس پاور ہے، میرے پاس منصب ہے، لیکن کیا انسان کو اطمینان آتا ہے؟ نہیں، انسان کو اطمینان تو نہیں آتا ہے، لیکن شیطان ضرور آ جاتا ہے۔ یہاں پر شیطان آتا ہے، اس کو بہکانا شروع کرتا ہے۔ اب یہاں پر شیطان جناب نوح سے کہتا ہے کہ اگر کوئی انسان، دیکھیں مرض کو پکڑیں، اگر کوئی انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھ لیتا ہے کہ میں کچھ ہوں اور تکبر کے درجے پر، تکبر کے اس معیار پر کہ جس کو اللہ نے منع کیا ہے کہ جہاں پر نہیں کرنا چاہیے، جب تکبر کرنے لگتا ہے تو شیطان کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز بتاتی ہے، دوسری چیز شیطان اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اے نوح، دوسری نصیحت میری یہ ہے کہ کبھی حرص نہ کرنا۔ دیکھیں در حقیقت شیطان نوح سے تو بول رہا ہے، لیکن خداوند عالم نوح کے ذریعے امت تک یہ بات پہنچانا چاہ رہا ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو یہاں پر کہا کہ حرص ایسی چیز ہے، شیطان کہہ رہا ہے حرص ایسی چیز ہے کہ انسان کے اندر جیسے ہی آتی ہے میں وہاں پر وارد ہو جاتا ہوں، میں اس کو بہکانے لگتا ہوں۔ دنیا میں تکبر کے بعد جو دوسرا گناہ، یا جسے کہا جائے کہ ترک اولا، چونکہ نبی تھے، ترک اولا ہوا ہے، وہ حرص کی وجہ سے ہو۔ خداوند عالم نے منع کیا تھا، جناب آدم سے کہا تھا کہ پوری جنت تمہارے لیے ہے، جہاں چاہتے ہو جاؤ، جہاں تم رہ سکتے ہو رہو، اور جو کھا سکتے ہو کھاؤ، لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، مگر اس درخت کے نزدیک مت جانا۔ لیکن کیا ہوا؟ جناب آدم کے اندر حرص آئی۔ دیکھیں حرص کے یہاں پر دوسرے معنی ہوں گے، ترک اولا، اس کی خود ایک بحث ہے، لیکن شیطان یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ انسان کے اندر حرص آئے۔ تو جناب آدم یہ حرص آئی، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ میں گیا فوراً، اور حرص کی وجہ سے جناب آدم کو جنت سے نکال دیا گیا۔ اب جناب آدم زمین پر، کس وجہ سے؟ حرص کی بنا پر۔ اب آئیے، خود اس کی تفصیل ہے، اس کی خود باتیں ہیں کہ انشاءاللہ آپ کو دوسرے دروس میں سننے کو ملے گا کہ یہ حرص کس معنی میں، یہ ترک اولا کس معنی میں۔ آئیے تیسری چیز
جو شیطان کہنا چاہ رہا ہے، اور اس امت کے لیے اور ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے، ہم تمام لوگ نوجوان اور جوان اس بات کو غور سے سنیں کہ یہ شیطان کیا کہہ رہا ہے۔ شیطان کہہ رہا ہے کہ تیسری چیز ہے نامحرم کے ساتھ بیٹھنا۔ اگر ایک جوان لڑکا اور ایک جوان لڑکی تنہائی میں کہیں ملتے ہیں تو در حقیقت تنہا نہیں ہوتے ہیں، تیسرا میں ہوتا ہوں۔ غور کریں عزیزوں، بہت سے اس کے بارے میں سوال ہے، لیکن یہاں پر وہ گفتگو نہیں چلنے، اس لیے کہ ٹائم بہت کم ہے اور مطالب بہت زیادہ ہیں۔ یہاں پر جیسے ہی ایک جوان لڑکی اور لڑکے اکٹھا ہوتے ہیں تو فوراً شیطان یہ کہتا ہے وہ تنہا نہیں، میں بھی ساتھ میں ہوتا ہوں۔ اب ارشاد خداوندی ہوتا ہے جناب نوح کو، اے نوح شیطان کی نصیحتوں کو قبول کرو، مانو، اپنے دل میں بٹھا لو۔ اور کر رہے عزیزو، انظر ما قال ولا تنظر من قال۔ تو یہ ایک شیطان نے 3 نصیحتیں کی۔ اب آگے چلتے ہیں، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے جناب داؤد سے کہا، یا داؤد بشر المذنبین وانذر الصدیقین، اے داؤد گنہگاروں کو بشارت دو اور صدیقین کو ڈراؤ۔ عجیب و غریب پیغام ہے خداوند عالم کا۔ اسی وجہ سے جناب داؤد نے کہا کہ یا رب کیف ابشر المذنبین وانذر الصدیقین، پروردگار عالم میں کیسے گنہگاروں کو ڈراؤں، کیسے گنہگاروں کو بشارت دوں اور کس طریقے سے صدیقین کو ڈراؤں۔ خداوند عالم ارشاد فرماتے ہیں، بڑی جذاب اور امید دہندہ حدیث ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے، بشر المذنبین انی اقبل التوبہ واعفو عن الذنب، اے داؤد میرے گنہگار بندوں سے کہہ دو کہ اللہ بشارت دے رہا ہے۔ کس طریقے سے بشارت دے رہا ہے؟ کہ ان سے کہہ دو انی اقبل التوبہ، میں توبہ قبول کرنے والا ہوں، واعفو عن الذنب، میں گنہگاروں کے گناہوں کو بخشنے والا ہوں۔ اس کے بعد حدیث آگے بڑھتی ہیں، غور کریں، وانذر الصدیقین، اور صدیقین کو ڈراؤ۔ کس بات کی انہیں تنبیہ کریں، کس بات سے ڈرائیں؟ خداوند عالم فرماتے ہیں، اللہ یعجبوا باعمالہم، وہ اپنے اعمال میں عجب نہ کریں، تکبر نہ کریں کہ ہم سے بڑا صادق کون ہوگا، ہم سے بڑا صالح کون ہوگا، ہم سے بڑا عبادت گار کون ہوگا، ہم سے بڑی نمازیں پڑھنے والا کون ہوگا، ہم سے زیادہ روزے رکھنے والا کون ہوگا، ہم سے زیادہ خیرات کرنے والا کون ہوگا۔ کہ ان لوگوں کو ڈراؤ کہ وہ عجب نہ کریں، وہ تکبر نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی میں نے مقام حساب میں کسی بھی بندے کو کھڑا کیا ہے تو وہ بندہ ہلاک ہوا ہے۔ غور کر رہے ہیں، اگر خدا عدل پہ آ جائے تو کوئی بھی شخص معافی کے لائق نہ ہو سکے۔ یہ خدا کا فضل ہے، یہ خدا کا کرم ہے۔ تو عزیزوں، آپ نے محسوس کیا یہاں پر بھی تکبر ہے کہ انسان اس پر کہ شیطان اس پر آرام سے غلبہ پا جاتا ہے۔ اب آئیے، شیطان جناب یحییٰ، یہ جناب وہب سے نقل ہوتی ہے حدیث، شیطان حضرت یحییٰ کے پاس آیا اور آنے کے بعد سلام کیا، وہی کہ میں شیطان ہوں۔ تو جناب یحییٰ نے کہا، مجھ سے کیا کام، میں تیری باتوں کو نہیں سنتا ہوں، لیکن اگر آیا ہے اور کچھ چاہتا ہے کہے تو مجھے افراد کتنے گروہ میں منقسم ہیں، کتنی طرح کے لوگ ہیں تیری نظر میں، اور کن لوگوں کو تو آسانی سے بہکا لے جاتا ہے، کن لوگوں کو نہیں بہکا پاتا۔ تو یہاں پر شیطان کہتا ہے کہ 3 طرح کے افراد ہیں، 3 طرح کے گروہ ہیں کہ جو میرے سامنے ہوتے ہیں۔ پہلا گروہ وہ ہے جو آپ کی طرح معصوم ہے، کہ جو گناہ کرنا تو دور کی بات، گناہ کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے پاس میں جاتا ہی نہیں ہوں۔
ان لوگوں سے میرا کوئی سروکار نہیں، اس لیے کہ اگر محنت کروں گا تو وہ بیکار ہوگی، تو میں محنت ہی نہیں کرتا، میں جاتا ہی نہیں ہوں ان کے قریب۔ کا دوسرا گروہ کون سا ہے؟ کا دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو نہایت متکبر ہے، جو گنہگار ہے، متکبر ہے، کہ ایسے لوگوں کو میں آرام سے بہکا لے جاتا ہوں، ان پر مجھے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اور انہیں کس طریقے سے؟ جیسے بچے کے ہاتھ میں گیند دے دی جائے تو اس کی کیا حالت ہو، کبھی ادھر پھینک رہا ہے کبھی ادھر پھینک رہا ہے، یہ میرے لیے گیند کی مانند ہوتے ہیں، ایک بال کی مانند ہوتے ہیں کہ جب چاہتا ہوں ان کو پھینکتا ہوں، نچاتا ہوں، کہ ان پہ بھی مجھے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کا تیسرا گروہ کون سا ہے؟ نوٹ کیجئے گا اس کو۔ تیسرا گروہ وہ ہے کہ جو گناہ تو کرتا ہے لیکن گناہ کرنے کے بعد شرمندہ ہو جاتا ہے، اور جب شرمندہ ہوتا ہے تو خدا سے توبہ کرتا ہے، تو جب گناہ کرتا ہے تو میں خوش ہو جاتا ہوں، لیکن جیسے ہی وہ توبہ کرتا ہے یہاں پر میرا کام بڑھ جاتا ہے، میں ہمیشہ ان کے اوپر محنت کرتا رہتا ہوں۔ یہ گروہ میرے لیے سردرد ہے، یہ گروہ میرے لیے بہت محنت ایجاد کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا عزیزوں، 3 طرح کے گروہ ہے۔ اب جو شخص گناہ کا ازالہ کر لیتا ہے توبہ کے ذریعے، اور توبہ کر لیتا ہے، مغفرت کر لیتا ہے خداوند عالم کے بارگاہ میں، تو وہ پاک و پاکیزہ ہوتا ہے۔ شیطان پھر آتا ہے، اس کا مطلب نہیں کہ شیطان چلا گیا، پھر آئے گا، پھر محنت کرے گا، لیکن انسان کی ذمہ داری کہ پھر توبہ کرے۔ اب معلوم ہوا، اب آئیے توبہ کے باب میں۔ ہم جب گناہ کرتے ہیں، کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یہی پڑھتے ہیں نا؟ کہا گیا، ہمارے بزرگوں نے سکھایا، ہمارے علماء نے سکھایا ہے کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھو۔ مگر مجھے آپ بتائیے کہ کیا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھنا کافی ہے؟ شیطان بھاگ جائے گا؟ حقیقتاً اس کا جواب یہ ہوگا کہ نہیں بھاگے گا۔ پھر یہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کیا ہے؟ عربی لغت میں، عربی زبان میں اس کے معنی ہے کہ اللہ، میں گناہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں، میں اپنے گناہ کی معافی چاہتا ہوں، میں تیرے سامنے شرمندہ ہوں۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ کیا ہمارے گناہ معاف کر دی جائیں گے؟ نہیں عزیزوں، ایسا بالکل بھی نہیں۔ ہاں، یہ لفظ، یہ کلمہ وارد ہوا ہے کہ انسان اظہار شرمندگی کر سکے۔ مثلا ایک دم آسان مثال دے دوں اور اس کا بات آگے بڑھاؤں۔ مثلا ہم دلی محبت اپنے بچوں سے کرتے ہیں، مگر کیا یہ کافی ہے؟ یقیناً دل میں محبت ہونا یہ بھی ضروری ہے، لیکن روایت میں ملتا ہے کہ اپنے بچوں سے محبت کا اظہار کرو۔ تو جو بچوں سے کہتے ہیں بیٹا میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو کیا یہی محبت ہے؟ اے بیٹا، اے میری جان، میں تم سے محبت کرتا ہوں، کیا کل محبت یہ ہے؟ کہ نہیں، محبت یہ نہیں ہے، بلکہ محبت وہ ہے جو دل میں اور دل سے زبان پر آئی ہے، اسے کہتے ہیں محبت۔ یہ جو لفظ کو محبت نہیں کہا جاتا۔ بالکل اسی طریقے سے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ ہے کہ انسان پورے مہینہ ایک تسبیح لے کے بیٹھ جائے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، تو کیا شیطان دور ہو جائے گا؟ نہیں، شیطان دور نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی چہیتی چیز آپ کے پاس ہے۔ اگر وہ چہیتی چیز آپ اٹھا کے پھینک دے، اس کے منہ پہ مار دے، وہ بھاگ جائے گا۔ مثال عرض کروں یہاں کے لیے بھی، ایک نجس جانور ہے، وہ آپ کے پاس آ کے بھونک رہا ہے، اور اس کی چہیتی چیز آپ کے پاس ہے۔ اب آپ اس کو دھتکار رہے ہیں، بھگا رہے ہیں، لیکن وہ نہیں بھاگ رہا ہے۔ ہزاروں مرتبہ بھگایا، ہزاروں مرتبہ دھتکارا، لیکن وہ نہیں بھاگ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ چہیتی چیز، اس کی چہیتی چیز آپ کے پاس ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے
پہلی ہی مرتبہ دھتکارا نہیں، اس کی چہیتی چیز اس کے منہ پر مار دی، اب بتائیے وہ آپ کے پاس آئے گا؟ بالکل نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ چہیتی چیز اس کے منہ پر مار دی ہے۔ ورنہ اگر وہ چہیتی چیز آپ کے ہاتھوں میں ہوتی، آپ ہزاروں مرتبہ دھتکارتے، وہ نہ جاتا، لیکن ایک مرتبہ میں وہ چہیتی چیز اس کے منہ پر مار دی، وہ بھاگ گیا۔ شیطان بھی اسی طریقے سے، ہم ہزاروں مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھ لیں، لیکن شیطان نہیں بھاگنے والا۔ کب بھاگے گا؟ جب اس کی چہیتی چیز کو ہم اس کے منہ پر مار دیں۔ اس کی چہیتی چیز کیا ہے؟ تکبر کو دل سے نکال کے اس کے منہ پر مار دیں۔ چہیتی چیز کیا ہے؟ حرص کو اپنے دل سے نکال کر منہ پر مار دیں۔ چہیتی چیز کیا ہے؟ کہ حسد کی بیماری کو نکال کے اپنے دل سے نکال کے اس کو منہ پر مار دیں۔ بس دل سے اس کے منہ پر مارنا تھا کہ ایک مرتبہ انسان استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہے گا، شیطان بھاگ جائے گا، اس لیے کہ چہیتی چیز آپ کے پاس ہے ہی نہیں۔ لیکن چہیتی چیز اگر ہوگی، ہزاروں مرتبہ استغفار کیجئے، شیطان نہیں بھاگنے والا۔ تو اصل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ اس وقت کام آئے گا، اس وقت یہ کلمہ تاثیر گزار ہوگا جب اسے عملی جامہ پہنا دیا جائے، جب اس لفظ کے معنی، حقیقی معنی پر انسان عمل کر لے تو شیطان خود بخود بھاگ جائے گا۔ غور کریں عزیزوں، ایک شخص ہے، مولا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ ہے، ایک شخص آپ کے سامنے سے گزرتا ہے، نہج البلاغہ میں روایت موجود ہے، اور ہاتھوں میں تسبیح ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یہ پڑھتا ہوا جا رہا ہے۔ اب کیا ہے؟ مولا کائنات نے اس کو مخاطب کیا کہ تم کیا سمجھتے ہو؟ استغفار کی حقیقت کو جانتے بھی ہو یا نہیں جانتے ہو؟ استغفار وہ نہیں ہے جو صرف زبان سے کہہ رہے ہو، نہیں، استغفار کے 6 مرحلے ہیں، ان مرحلوں کو انجام دینا، اس کے بعد جیسے ہی تم انجام دے لو گے تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود بخود شیطان بھاگ جائے گا۔ وہ مرحلے امام نے بیان کیے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان اپنے کیے پر نادم ہو، شرمندہ ہو۔ اگر وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے، گناہ ہو گیا ہے، نہیں چاہتے تھے ہو گیا ہے، شیطان ہم پر حاوی ہو گیا کسی وجہ سے بھی، اگر وہ شرمندہ ہے تو کہ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ بھی ہے۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ شرمندگی کافی نہیں ہے، شرمندگی کے ساتھ اپنے دل میں یہ تحیّع کر لے، یہ عزم کر لے، یہ ارادہ بنا لے، اور یہ سوچ اپنے دل میں بٹھا لے جو یقینی طور پر ہو کہ اس عمل کو کہ جس سے شرمندگی ہوئی ہے اور جس سے خداوند عالم ناراض ہوا ہے، اسے دوبارہ انجام نہیں دیں گے۔ یہ دوسرا اسٹیپ ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کا دوسرا مرحلہ ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ تیسرا مرحلہ بھی ہے۔ تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ مخلوق کے جو حقوق ہیں انہیں ادا کر دے۔ اس طریقے سے مخلوقات کے حقوق نہایت اہم ہے عزیزو۔ یہاں پر آ کر میں ضرور ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور اسے نوٹ کر لیں کہ اللہ جب روز قیامت ہوگی تو اللہ ممکن ہے کہ کسی اچھے عمل کی بنیاد پر اپنے حقوق کو معاف کر دے، لیکن جو دوسروں کی حقوق ہے اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ خود معاف نہ کر دے۔ مثلا ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں، یہ بھی ایک گناہ ہے، اب اس کی توبہ کیا ہے؟ اب یہ کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ شرمندہ ہو جائیں اور دوبارہ اس کی غیبت نہ کریں، نہیں، اس کی توبہ یہ ہے کہ آپ جائیں اور اس سے معافی مانگیں، آپ جائیں اس کے حق کو ادا کریں، تب جا کے اس کی توبہ ہوگی۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ مخلوق کا جو حق ہے اسے ادا کرو، اس طریقے سے ادا کر دو کہ جب قیامت کا دن ہو، تمام لوگ کھڑے ہوں، تو وہاں پر تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہ پڑے۔
امام فرماتے ہیں کہ چوتھا کیا ہے؟ چوتھا فرماتے ہیں کہ چوتھا مرحلہ کیا ہے؟ چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ انسان یہ نہیں کہ بس یہ 3 سٹیپس ہو گئے ہیں اور اس کے بعد ختم، نہیں، چوتھا مرحلہ بھی ہے۔ انسان نماز نہیں پڑھ رہا تھا، اسے شرمندگی ہوئی، اس مہینے میں اس نے توبہ کی اور یہ یقین اور عزم اور ارادہ کر لیا کہ آئندہ میں اپنے گناہ کو نہیں کروں گا، لیکن یہ کافی نہیں ہے، چوتھا مرحلہ بھی اہم ہے۔ وہ یہ کہ اگر اس سے پہلے نمازیں نہیں پڑھی ہیں تو ان نمازوں کا اعادہ کریں، جو گناہ ہو گئے، جو اعمال چھوٹ گئے ہیں ان کا اعادہ کریں، یہ چوتھا مرحلہ ہے۔ اگر روزہ نہیں رکھا ہے تو اس کا اعادہ کریں، یہ ہے توبہ۔ پانچواں مرحلہ کیا ہے؟ پانچواں مرحلہ یہ ہے کہ جسم کے ذریعے، جو ہمارا جسم بنا ہے کسی حرام کے ذریعے یا جسم بنا ہے کسی گناہ کے ذریعے، اس جسم کو ختم کر دیں اور ایک نیا جسم ایجاد کریں، یعنی وہ جسم ختم ہو جائے اور آپ ایک نئے جسم کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ چھٹا مرحلہ بہت اہم ہے، وہ یہ کہ اپنے جسم کو اس لائق بنائے کہ اللہ کی عبادت کے لیے اسے لطف ہو، اسے مزہ آئے، جس طریقے سے گناہ میں مزہ آتا تھا۔ اور کہ یہ ہے استغفار کے سٹیپس اور یہ ہے استغفار کے مرحلے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اور ماہ مبارک رمضان ہے۔ اگر کوئی گناہ جانے انجانے میں ہو گیا ہے تو فوراً استغفار کرے، فوراً استغفار کرے، کم سے کم تاخیر میں استغفار کریں۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان نیک کام کرنے کا، بڑا رحیم و غفور ہے خداوند عالم، نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اعمال، اچھے اعمال لکھنے والا فرشتہ اس کی ایک نیکی لکھ لے۔ ابھی ارادہ کیا ہے، خداوند عالم نے اس فرشتوں کو حکم دیا کہ تم نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ لو، ایک انعام لکھ لو۔ ابھی ارادہ کیا ہے، کیا نہیں ہے، ارادہ کیا ہے۔ اب اگر وہ اس فعل کو انجام دے دیتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اگر بندے نے، رسول اسلام سے حدیث ہے، اگر بندے نے گناہ کا ارادہ کیا ہے تو نامہ اعمال میں ابھی نہیں لکھا گیا ہے، ابھی ذرا برابر یہ نہیں لکھا ہے کہ اس نے گناہ کر دیا، ارادہ کیا ہے، بلکہ اب گناہ کر بھی دیتا ہے۔ دوسرا اسٹیپ بڑھ کر گناہ کر بھی دیتا ہے تو نیکیاں لکھنے والا فرشتہ برائیاں لکھنے والے فرشتے سے کہتے ہیں کہ ابھی رک جاؤ۔ ممکن ہے کہ وہ کوئی نیک کام انجام دے دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ارشاد خداوندی ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات۔ قرآن کریم کی سب سے پر امید آیت، امید دلانے والی اور مایوسی سے بچانے والی آیت یہی۔ مولا کائنات، جب رسول اسلام نے سوال کیا تھا تو مولا کائنات نے اس کا جواب دیا، ان الحسنات یذہبن السیئات۔ تو فرشتہ یہ کہتا ابھی رک جاؤ، ہو سکتا ہے کوئی کام انجام دے لے، کوئی نیکی انجام دے لے۔ اگر نیکی انجام دے گا تو یہ ہوگا، ان الحسنات یذہبن السیئات، یعنی ایک نیکی 10 برائیوں کو جلا دیتی ہے، تو لکھنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ لیکن کیا دیکھا، ممکن ہے کہ نہیں، اس نے کوئی حسنہ، کوئی اچھا کام انجام نہیں دیا۔ فرشتہ کہتا ہے ممکن ہے کہ وہ توبہ کر لے، استغفار کر لے، لیکن کیا دیکھا کہ 7 گھنٹے گزر گئے، اس نے نہ کوئی اچھا کام کیا اور نہ استغفار کیا۔ تو اب نیکیاں لکھنے والا فرشتہ برائیاں لکھنے والے فرشتے سے کہتا ہے، اکتب علی الشقی المحروم، اس شقی کہ جس کو اللہ نے اتنی چھوٹ دی تھی، اس کے باوجود اس نے نہ استغفار کیا اور نہ کوئی نیکی انجام دی، اس کا گناہ نامہ اعمال میں لکھ لو۔ غور کریں عزیزوں، یہاں پر خداوند عالم کتنا کریم ہے کہ انسان کے لیے روکتا ہے، دیکھتا ہے کہ کچھ اچھے کام کر لے، کچھ نیک کام کر لے،
آئیے میں آپ کی خدمت میں ایک نمونہ بھی عرض کر دوں کہ استغفار اور توبہ کیا کیسے جاتا ہے، کس طریقے سے خداوندی عالم میں توبہ کرتا ہے انسان کی قبول ہوتی ہے۔ ابو بصیر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک پڑوسی ہے، میں دیکھتا ہوں کہ ہمیشہ وہ لہو و لعب میں رہتا ہے، ہمیشہ اس کے گھر میں سے گانے کی آواز آتی ہے، ہمیشہ میں دیکھتا ہوں کہ اس کے یہاں پر برے لوگوں کا آنا جانا ہے۔ اگر آج کے زمانے کا کوئی دیندار ہوتا تو وہ یہ سوچتا کہ جلدی سے جلدی اپنے گھر کو بدل دے، لیکن میرے جوانوں، اسلام نے ایسا نہیں سکھایا۔ اسلام نے ہمسایوں کا، اسلام نے پڑوسیوں کی کچھ حقوق رکھے، اس میں حق یہی ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اگر وہ گناہ میں مبتلا ہے تو ابو بصیر ہمیشہ اس کو سمجھاتے تھے کہ سمجھ جاؤ، ابھی بھی توبہ کر لو۔ ایک مرتبہ جناب ابو بصیر اس کو سمجھاتے ہیں، اور سمجھانے کے بعد کبھی کبھی خداوند عالم کس کو کیا توفیق دے دے، کیا اس کے لیے راہ فراہم کر دے۔ انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے جوانوں اپنے ذہنوں میں بات ڈال دو کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ مایوس نہیں ہونا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ کہ سستی بھی نہیں کرنی ہے۔ اگر کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو آ جائیں اور اس بندے خدا کی طرح توبہ کرے جیسے اس نے کیا ہے۔ ابو بصیر ایک مرتبہ اس کو سمجھاتے ہیں، سمجھانے کے بعد وہ پڑوسی کہتا ہے کہ تم جانتے ہو کہ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، مجھے یہ بھی یقین ہوتا ہے، کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ ایک راستہ ہے۔ ابو بصیر نے کیا راستہ ہے بتاؤ؟ میرے پڑوسی ہے، مجھ پر حق ہے تمہارا، لہٰذا میں اس کو انجام دوں گا۔ وہ پڑوسی کہتا ہے کہ تم جب اپنے آقا مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں جانا تو میرے حال کو بیان کرنا، ممکن ہے کوئی راستہ نکل آئے۔ اس زمانے میں ابو بصیر جاتے ہیں، امام سے زیارت کی توفیق ہوتی ہے، امام کی خدمت میں بیٹھتے ہیں، بیٹھنے کے بعد کہتے ہیں، سارے مسائل پوچھ لیے، اب ہمسائے کی بات یاد آئی تو بتایا اس کی یہ حالات ہیں، اس نے یہ پیغام پہنچایا ہے، اور کہا کہ ممکن ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کچھ کر سکیں، کوئی راستہ نکال سکیں۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ اس سے کہہ دو اگر وہ گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو میں اس کی جنت کا ضامن ہوں، میں اس کو جنت میں لے جاؤں گا۔ اب وہ امام کی زیارت کر کے واپس پلٹتے ہیں، آتے ہیں خدمت میں، اور آنے کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کو پیغام، امام جعفر صادق علیہ السلام کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن دیکھا اطراف میں لوگ آئے ملنے کے لیے۔ ہمارے یہاں پر یہ بھی ہے، ہمارے معاشرے میں سمجھنا چاہیے کہ کسی کے گناہ کو برملا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ہم کو دوست سمجھ کر کچھ کہہ رہا ہے تو اس کی بات کو اپنے تک رکھنی چاہیے، اگر اس کی کوئی کمی ہے تو اپنے تک رکھنا چاہیے، نہیں کہ اس کو تمام معاشرے کے سامنے بیان کرتے پھریں۔ یہاں پر ابو بصیر دکھلا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ ابو بصیر دیکھ رہے ہیں کہ جب تمام لوگ چلے گئے، اس کو اشارہ کر دیا، رک جاؤ مجھے تم سے کام ہے۔ اب وہ تمام لوگ جب چلے گئے تو وہ شخص قریب آیا۔ ابو بصیر نے کہا کہ یقین جانو، میں نے تمہارے پیغام کو میرے وقت کے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا، اور مبارک ہو امام نے کوئی پیغام پہنچایا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا، بتاؤ کیا پیغام ہے؟ اس نے کہا کہ اگر تم گناہوں کو چھوڑ دو گے اور توبہ کر لو گے، اور دیکھیں توبہ کس طریقے سے کیا ہے اس نے، توبہ کر لو گے تو میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں۔ اس شخص کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کیا دوبارہ کہو، کیا واقعی امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایسا کہا ہے؟ اس نے دوبارہ دہرایا، ہاں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے
کہ اگر تم توبہ کر لو گے تو وہ جنت کے ضامن ہیں۔ غور کریں عزیزوں، اب جیسے یہ سننا تھا کہ وہ گھر پہنچ گیا، جو حرام کی چیزیں تھی اس نے واپس کر دی، یہاں تک کہ خبر آئی کہ تم آ کے مجھ سے مل لو۔ ابو بصیر جاتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، دیکھا وہ دروازے کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ ابو بصیر نے کہا کیوں چھپ رہے ہو؟ کہا تم نے تو کہا توبہ کرنے کے لیے، میرا توبہ کرنے کا طریقہ یہ کہ جو بھی حرام کی چیزیں تھیں میں نے واپس کر دی ہے، یہاں تک کہ میرے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں، میں برہنہ ہوں اور چھپا ہوا ہوں۔ ابو بصیر گئے، اس کے لیے کپڑوں کا انتظام کیا، اس کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ چند دنوں کے بعد پھر پیغام آتا ہے کہ ابو بصیر مجھ سے مل لو۔ ابو بصیر گئے، کیا دیکھا وہ بیماری میں پڑے ہوئے ہیں۔ ابو بصیر نے کافی علاج کروایا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ایک مرتبہ جناب ابو بصیر ان کے سرہانے جاتے ہیں، جانے کے بعد بیٹھتے ہیں، کیا دیکھا اس کو غش طاری ہو گیا، وہ بے ہوش ہو گیا۔ اب جب غش سے تھوڑا افاقہ ہوا ہے، اے میرے جوانوں، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اور توبہ کرنا تو ایسے کرنا۔ ابو بصیر فرماتے کہ جیسے ہی اس کو غش سے افاقہ ہوا تو اس نے آنکھیں کھول کر کہا اے ابو بصیر، میرے وقت کے امام نے اپنے وعدے کو پورا کیا ہے، مجھے جنت کی بشارت جو دی تھی مجھے جنت نظر آ رہی ہے۔ آج بھی عزیزوں ماہ مبارک رمضان ہے، مہدوی سماج کا کلاس ہے، اور مہدوی سماج میں داخل ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ دل سے توبہ کی جائے، عمل کے ذریعے ثابت کیا جائے۔ اس وقت اگر ابو بصیر اس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام وقت کے امام تھے، اس کی توبہ کو قبول کیا ہے، ہم بھی اپنے وقت کے امام کو سامنے رکھیں، ان سے توسل کریں اور اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے توبہ کی کیا ضرورت ہے؟ خداوند عالم کو کیا ضرورت ہے؟ کیا واقعی خداوند عالم خوش ہوتا ہے؟ اس کی روایت میں بھی ملتا ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ جب بھی انسان گناہ کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ کتنا خوش ہوتا ہے؟ سوال کیا گیا کتنا خوش ہوتا ہے؟ کہا کہ اگر ایک شخص ہے جو کاروان لے کے جا رہا ہے، جو انسان جیسا ہوتا ہے اس کو ویسا جواب دیا جاتا ہے، کہا کہ کاروان میں وہ گم ہو گیا، یہاں تک کہ اس کا اونٹ بھی بھاگ گیا، وہ یکو تنہا ہے۔ اب یکو تنہا کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، یہاں تک کہ اس مقام تک پہنچ گئے جہاں پر قافلہ رکا تھا، لیکن کیا دیکھا؟ قافلہ وہاں سے بھی رخصت ہو گیا۔ اب ایسے عالم میں اگر کوئی اونٹ نظر آ جائے اور کوئی شخص آ جائے کہے کہ بیٹھو میں تمہیں کاروان تک پہنچا دیتا ہوں، وہ شخص جو زندگی سے نا امید ہو چکا تھا کتنا خوش ہوگا؟ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان گناہوں کی توبہ کر لیتا ہے تو خداوند عالم اتنا خوش ہوتا ہے جتنا وہ کاروان والا جو گم ہو گیا تھا خوش ہوا تھا۔ خداوند عالم اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے اس کا نمونہ بھی دے دوں۔ جناب موسیٰ کا زمانہ ہے، جناب موسیٰ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ایک ماں ہے جو تنور میں روٹیاں بنا رہی ہے۔ اس زمانے میں تنور میں روٹیاں بنتی تھی، نہایت تپش ہوتی ہے، تو اب ماں کی محبت نہ بچے کو الگ کر سکے اور نہ تپش کی وجہ سے سامنے رکھ سکے، تو جیسے ہی یہ محبت جناب موسیٰ نے دیکھی اور فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ قدوسن، پروردگار تو واقعی تیری ذات بے مثال ہے کہ تو نے یہ محبت عطا کی، ودیت کی اس کی ماں میں۔ کہا موسیٰ کرشمہ دیکھو گے؟ کہا پروردگار عالم تو جو بتانا چاہے۔ خداوند عالم نے کہا کہ موسیٰ یہ محبت میں نے دی، اگر نکال لوں تو کیا ہوگا؟ ابھی تک دیکھیں وہ جو عورت تھی تپش کی وجہ سے بچے کو کیا کیے ہوئی تھی؟ پوچھ جو پیٹھ سے باندھی ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی وہ محبت نکال لی گئی تو اس خاتون نے اپنے بچوں کو تنور میں پھینک دیا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد خداوند عالم نے دوبارہ محبت ودیت کر دی، تو جس عورت نے پھینکا تھا، جس ماں نے اپنے بچوں کو پھینکا تھا، وہ بھی تنور میں کود گئی اور اپنے بچوں کو نکال کے لائی۔ خداوند عالم نے جناب موسیٰ سے کہا کہ جاؤ ان کو شفا دو۔
اور جب شفا دے دی تو جناب موسیٰ نے کہا پروردگار عالم بتانا کیا چاہ رہا ہے؟ خداوند عالم نے کہا موسیٰ یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک ماں اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتی ہے کہ اگر تنور میں بھی کودنا پڑے تو کود جاتی ہے، مگر یقین جانو میں اپنے بندوں سے لاکھوں کروڑوں اربوں بے لا تعداد گنا اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے بندے گناہ کریں، میں نہیں چاہتا کہ میرے بندے جہنم میں جائیں، لہٰذا ایک مرتبہ استغفار دل سے کرتا ہے میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ ہاں عزیزوں، آج مل کے دعا کرتے ہیں الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا، پروردگار عالم ہمیں اس مہینے میں توفیق عنایت فرمائے کہ دل سے حقیقی معنوں میں خدا کے بارگاہ میں اپنی توبہ کو، خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو بخشوا سکے۔ خداوند عالم ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم حقیقی معنوں میں خدا سے توبہ کر سکیں اور ہمارے گناہ معاف ہو سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔